اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق فرانس سے ہے۔ فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ نے بل فائٹنگ پر پابندی کے مسودہ قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ بل فائٹنگ پر پابندی کے لیے 24 نومبر کو فرانسیسی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کے لاء کمیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے بل فائٹنگ پر پابندی کے مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ یورپی ممالک بالخصوص اسپین، پرتگال اور فرانس میں ہزاروں شائقین اس روایتی کھیل کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، جبکہ کتالونیا میں اس کھیل کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کویت میں قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں پاکستانی شہری کو پھانسی دے دی گئی۔ 7 افراد، جن میں کویتی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی بھی شامل تھے، کو پھانسی دی گئی، جو قتل سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ جن 7 افراد کو موت کی سزا دی گئی ہے، ان میں سے 4 کا تعلق کویت، 1 کا پاکستان اور 2 کا شام اور ایتھوپیا سے تھا۔ تاہم ملزمان پر قتل، غیر قانونی اسلحہ اور بارود جمع کرنے کے الزامات ثابت ہوئے تھے۔ ملزمان پر نشہ کرنے اور نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے الزامات بھی تھے۔ سزائے موت کے قیدیوں میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کی بڑی تعداد سعودی عرب پہنچتی ہے، جن میں سب سے زیادہ زائرین انڈونیشیا سے آئے۔ پاکستانیوں کو عمرہ ادائیگی کرنے کے لیے آنے والوں میں دوسرا نمبر ہے۔ گزشتہ 3.5 ماہ کے دوران 3,70,000 پاکستانی زائرین سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی عرب میں رواں برس عمرہ سیزن کا آغاز 30 جولائی سے ہوا۔ دنیا بھر میں 19,64,000 سے زائد مسلمان عمرہ ادائیگی کے لیے پہنچے ہیں۔ PIA نے استنبول کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی سفارتی تعلقات کے 75ویں برس مکمل ہونے پر براہ راست پروازیں شروع کر دی گئی ہیں، جس سے مسافروں کو یورپ، برطانیہ اور امریکہ کے 28 شہروں تک سفر کی آسانی کی رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ پاکستان ڈیموگرافک سروے 2020 کے مطابق ملک میں شہریوں کی اوسط عمر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آبادیاتی سروے 2020 کے مطابق ملک میں شہریوں کی اوسط عمر 65.4 سال سے کم ہو کر 65 سال ہو گئی ہے۔ سروے کے مطابق مردوں کی اوسط عمر 64.3 سے بڑھ کر 64.5 سال ہو گئی ہے۔ دوسری جانب خواتین کی اوسط عمر 66.5 سے کم ہو کر 65.5 پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں اموات کی سب سے بڑی وجہ دل کی بیماریوں کو قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 14.74% اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی آبادی 8 ارب سے بڑھ گئی ہے۔ آئندہ سال بھارت چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا۔ پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 3% ہے اور یہاں شرح پیدائش 3.6% ہے۔ پاکستان ان 8 ممالک میں سے ایک ہے جہاں 2050 تک دنیا کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ موجود ہوگا۔ نئی دہلی میں اپنی گرل فرینڈ کی لاش کے 35 ٹکڑے کرنے والا ملزم امریکی ٹی وی شو کے کرائم شو سے متاثر تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 28 سالہ ملزم نے اپنی 26 سالہ دوست شردا کے قتل کا اعتراف کیا ہے اور ساتھ ہی کئی انکشافات بھی کیے ہیں۔ ملزم نے بتایا کہ وہ امریکی ٹی وی کرائم شو کے مرکزی کردار سے متاثر تھا۔ اس نے شردا کو شادی کے اصرار سے پہلے گلا گھونٹ کر قتل کیا۔ شردا کے والد اپنی بیٹی کی دوسرے مذہب میں شادی پر رضامند نہیں تھے، لیکن شردا شادی کیے بغیر ملزم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ٹویٹر، فیس بک کے بعد ایمیزون نے بھی اپنے ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی ٹیکنالوجی اور ای کامرس کی معروف کمپنی ایمیزون بھی اس ہفتے سے کارپوریٹ اور ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں سے 10,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں ایمیزون ملازمین کی تعداد 15 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر ہیں اور کرسمس سے پہلے کا وقت ایمیزون کے لیے انتہائی منافع بخش ہوتا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا، بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔
برطانیہ میں بے روزگاری کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کی جانب سے مظاہروں کا سلسلہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مہنگائی میں 3.6% اضافے کے باعث ملک میں غربت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تاہم انفلیشن کی شرح میں ہونے والا اضافہ سال 1974 کے بعد سب سے کم سطح پر ہے۔ برطانیہ میں دودھ، پنیر، دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ برطانیہ میں اشیاء خوردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں انفلیشن 41 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے گھریلو بجٹ تیار کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں افراط زر 11.1% کی بلند ترین سطح پر پہنچنے سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ خوراک، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے عام شہریوں اور کاروباریوں کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ یوکرائن پر روس کے پے در پے حملوں میں تقریباً 100 میزائل داغ دیے گئے۔ توانائی کے 15 مراکز نشانہ بنائے گئے۔ دارالحکومت سمیت کئی شہر اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ یوکرائنی سرحد کے قریب پولینڈ کے قصبے میں بھی دھماکہ ہوا ہے۔ پولش میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 2 راکٹ گرنے سے 2 اموات ہوئی ہیں۔ سرکاری طور پر دھماکوں کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے لیون میسی کو جادوگر کھلاڑی قرار دے دیا ہے۔ رونالڈو نے کہا کہ میں میسی کی بہت عزت کرتا ہوں، اس شخص نے فٹ بال کے لیے بہت بہترین کام کیے ہیں۔ اسٹار فٹ بالر رونالڈو نے کہا کہ ہم 16 سال سے ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہیں، ہمارا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ جو ٹیم کے ساتھی کی طرح کا ہوتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھارتی شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے شہر بالی میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کی۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ میں لیبر کی شدید قلت کے پیش نظر وہ ہر سال 3000 بھارتیوں کو ورک ویزا جاری کریں گے۔ مذکورہ اسکیم کو UK انڈیا مائیگریشن اینڈ موبلٹی پارٹنرشپ کا نام دیا گیا ہے، جس پر دونوں وزرائے اعظم نے دستخط بھی کیے ہیں۔ اس اسکیم کا باضابطہ آغاز اگلے سال ہو جائے گا۔ اسپین میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اسکولوں میں دوپہر کا کھانا فراہم کرنے والی کمپنیوں نے حکومت سے تیار کھانے کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبہ کو والدین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ والدین کے مطابق انہیں خوف ہے کہ اگر قیمتوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو کھانے کا معیار گر سکتا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ بارسلونا کارپوریشن 24 نومبر کو کرسمس کی لائٹس کو آن کر کے کرسمس سیزن کی آمد کا جشن منائے گی۔ کرسمس کی لائٹس 24 نومبر سے 6 جنوری تک روشن ہوں گی۔ بارسلونا سے 9 دسمبر سے FGC فیروکاریلز دے لا جنرلیتات ٹرین سبادل اور تراسا کے لیے رش کے اوقات میں 5 منٹ کے وقفے کے بعد چلا کرے گی۔ اس روٹ پر مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ٹرینوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بارسلونا بائیس روٹ پر 15 نئی ٹرینیں چلیں گی۔ بارسلونا میں پولیس موسد اسکواڈرا اور گواردیا سول کے مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں 28 کلو گرام ماری جوانا یعنی چرس برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے یہ آپریشن ہورتا، روال اور اشمپلا کے علاقوں میں کیا۔ ماری جوانا کے 1100 پودے اور 1700 یورو نقد برآمد ہوئے۔ اس آپریشن کے مابین 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بارسلونا کے علاقے سان اندریا دے بیسوس میں نیشو پولیس نے ایک 20 سالہ لڑکے کو ایک 3 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی پر گرفتار کر لیا۔ عدالت نے ملزم کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری گوگل کی وجہ سے ہوئی، جس نے انٹرنیٹ پر ایسی تصاویر اپلوڈ کی جس میں وہ نابالغ لڑکی سے بدسلوکی کر رہا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ نمبر 9
نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا میں 29 اکتوبر کو آخری بار دیکھے جانے والے برطانوی رگبی کھلاڑی لیوس ڈیوس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا اور وہ تاحال لاپتہ ہے۔ ڈیوس نے 29 اکتوبر کو ابیسا سے کاتالان شہر بارسلونا تک کشتی کے ذریعے سفر کیا اور پہنچنے کے فوراً بعد وہ لا رمبلا پر دی اولڈ آئرش پب گئے اور وہاں سے اس نے اپنی ماں کو ایک ویڈیو بھیجی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسے آخری بار وہیں پر دیکھا گیا ہے۔ پولیس تاحال کھلاڑی لیوی ڈیوس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔